بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرا جو ٹاپک ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک تھوڑا فلسافیکل اسپیکٹ ہے اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، جب ہمیں اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ ہمارے رب موجود ہیں جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جو بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، تو پھر اتنا ایول ایگزسٹ کیوں کرتا ہے، اتنا ظلم اور زیادتی ہمارے سامنے کیوں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اسپیشلی جب ہم آج کل کے ظلم اور زیادتی کو دیکھ رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے اور ظاہر ہے جو نان مسلمز ہیں خاص طور پہ وہ بھی اس سوال کو اٹھاتے ہیں، اور اس کوسچن کی جو فلسافیکل سائیڈ ہے اس کو دا پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ میں اس کو پرابلم آف ایول جو ہے اس کی فلسافیکل ایسپیکٹ پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ میری کوشش ہوگی میں ایک سوشل یا ایک پرسنل لیول پر جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے ایول کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک مسلمان ایول کو یا برائی کو یا ظلم کو کس طریقے سے دیکھتا ہے۔ ہمارا فلسافیکل سائیڈ کے حوالے سے الحمدللہ میرا اس پہ پروگرام بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ایتھیزم کے اندر اس ٹاپک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ باقاعدہ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی فلسافیکل یعنی اگر ہماری کوئی فلسفی ہے ایتھیزم کی تو اٹ ریسٹس اپان دا پرابلم آف ایول۔ تو اس کی پرابلم کیا ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ وہ آپ ہمارے اس پہ پروگرام کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج میں ایک اس کا پرسنل اور ایک سوشل پرسپیکٹیو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم ایول کو یا برائی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ رکھنا چاہتا ہوں جس کو کہتے ہیں دا ورلڈ ویو۔ ورلڈ ویو ہوتا کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیے، انشاءاللہ پھر ہم اگلی بات کو سمجھ پائیں گے۔ ورلڈ ویو بیسیکلی آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک لینز ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اس لینز کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ریڈ کلر کے گلاسز لگا دیں گے، اگرچہ حقیقت میں بہت سے کلرز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو آلموسٹ ہر چیز ریڈ کلر کی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ورلڈ ویو یہ وہ لینز ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ڈکشنری ہے جو ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے، جس ڈکشنری کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے ارد گرد معاملات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ It is something with which we define the things around us۔ اور ہمارے عمل کے اندر ہمارا ورلڈ ویو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے ایکشنز اور پریکٹسز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ایویڈنٹ نظر آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا کہ یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں، یا یہ زمانہ وفا کا زمانہ نہیں، بڑا بے وفا زمانہ ہے۔ یہ جملے وہ بندہ جو اس ورلڈ ویو پہ بلیو کرتا ہے، یہ جس کا یہ ورلڈ ویو ہے کہ یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں، جب وہ اپنے سوشل ریلیشنز کے اندر لوگوں سے ڈیلنگ کرے گا تو نیچرلی اس کے اندر شرافت نظر نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ ہی ڈز ناٹ بلیو کہ شرافت سے کوئی بینیفٹ ہوگا۔ He does not believe کہ اچھائی اور نیکی will bring out something good۔ وہ یہ سمجھے گا کہ جب تک میں ruthless نہیں ہوں گا، جب تک میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اسکیمر نہیں بنوں گا، تب تک میں بینیفٹ حاصل نہیں کر سکوں گا، because that's how the world operates around me۔ تو ایسے بندے کی زندگی کے اندر اس کے ایکشنز اور پریکٹسز کے اندر اس کا ورلڈ ویو ریفلیکٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو ایک چھوٹی سی ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کو پھر دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری لائف کے اندر یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرنا شروع کر دو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، the way he deserves to be trusted، if you start trusting Allah the way he deserves to be trusted، تو آپ نے فرمایا لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو تمہیں اس طریقے سے رزق عطا کیا جائے گا جس طریقے سے پرندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ وہ صبح صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اگر تم واقعی صحیح معنوں پر اس طریقے سے توکل کرو اللہ پر جس طریقے سے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ پھر اس طریقے سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اب ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیے
اور امیجن کریں کہ وہ بندہ جس کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ نے میرا رزق کہاں پہ ہے وہ سٹورڈ ہے, میں اس کو لے کر ہی دنیا سے رخصت ہوں گا, میرا رزق وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. امیجن کریں جب یہ بندہ اپنے اس کنوکشن اور بیلیف کے ساتھ صبح جاب پر جائے گا, یا ابھی اپنے بزنس کو آبزرو کرنے جائے گا, یا اپنے آفس میں جائے گا, تو کچھ چینجز آپ کو اس کے بیہیویئر میں نظر آئیں گی ایز کمپیئر ٹو دی ادر انڈیویجول جس کا یہ ورلڈ ویو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایسا بندہ کبھی بھی اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. کیوں؟ بہت سی ایسی آپ کے سامنے اپرچونٹیز آتی ہیں, بہت سے ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اچھا میرا رب یہ کہتا ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میں یہ غلط کام کروں گا, ہو سکتا ہے مجھے بینیفٹ ہو جائے, زیادہ پوٹینشیل اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے بینیفٹ مل سکتا ہے. لیکن وہ بندہ اس کنوکشن کے ساتھ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں جو مرضی کر دوں, اگر یہ رزق میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل جائے گا, اور اگر میرے نصیب میں نہیں لکھا, چاہے میں حرام طریقہ بھی اڈاپٹ کروں مجھے یہ نہیں ملے گا. وہ بندہ کبھی بھی اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا, کبھی وہ حلال اور حرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا ایز کمپیئر ٹو دی ادر انڈیویجول جس کا یہ کنوکشن نہیں ہے. وہ کیا کرے گا, وہ فوراً جہاں پہ اس کو اپرچونٹی نظر آئے گی فوراً اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرے گا, ریگارڈلیس آف کہ ویدر دیٹ برنگس اے ویری بینیفیشل آؤٹ کم اور ناٹ. اور وہ کہے گا دیٹس ہاؤ تھنگز ورک, میں کیا کروں, مجبوری ہے, اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود می اور ناٹ؟ اب آئیے دوسرا پوائنٹ. مثال کے طور پہ یہی وہ بندہ, ایک اور پوائنٹ, آپ کو پتا ہے کہ بزنسز کے اندر, جابس کے اندر اونچ نیچ آتی ہے. ایسا بندہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے رب کے ہاتھ میں رزق ہے, he would never lose hope. وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. آن دا کانٹری وہ بندہ جس کا یہ کنوکشن نہیں ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو, ڈر جائے گا فوراً, میں اس کو ناراض نہ کر دوں, کہیں ایسا نہ کر دوں کہیں اس سے میرے کیریئر کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو یا افیکٹ نہ آئے. تو یہ چیز اس کے بیہیویئر کے اندر ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے گی. اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیے, ایسا بندہ وہ کبھی بھی اپنے آنر اور اپنی ڈگنیٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. مثال کے طور پہ باس نے کہا یہ تمہیں کرنا ہے, یا پھر باس اس کو ہیوملیٹ کرتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ اپنے آنر اور اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے کہتا ہے سر دس از وے وی ڈپارٹ. کیوں؟ کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں ہے, تم مجھے رزق نہیں دیتے, تم وسیلہ ضرور ہو. وہ بندہ کبھی بھی اپنے آنر اور اپنی ڈگنیٹی کو لوز نہیں کرے گا, بلکہ آن دا کانٹری وہ بندہ جس کا یہ کنوکشن نہیں, وہ کیا کرے گا, خوش آمدیاں کرے گا. وہ جائے گا آگے پیچھے بھاگے گا, اس کے کسی طریقے سے وہ ذلیل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ رزق, اس کو پتا ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے میرا. تو امیجن آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فار ایگزامپل ایسا بندہ جو ہے کبھی بھی جیلس نہیں ہوگا. اس کو پتا ہوگا کہ یار اگر مجھے یہ پوزیشن ملی ہے, اس کو نہیں ملی, یا فلاں کو ملی ہے مجھے نہیں ملی, یہ میرے رب کے ہاتھ میں. اگر مجھے مانگنا ہے تو مجھے اسی سے مانگنا ہے, مجھے اس طریقے سے لیگ پولنگ سے, اس طرح کی کامنگ, اس اسکیمنگ سے, اس طرح کی چیزوں سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اسی طریقے سے یہ بندہ جب بزنس اسٹریٹجیز ڈیولپ کرے گا تو وہ کٹ تھروٹ بزنس اسٹریٹجیز نہیں ہوں گی جس میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, بلکہ اس کے اندر ایک کمپیشن نظر آئے گا, اس کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن نظر آئے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ایک انسان کے ایکشن, اس کے کردار, اس کے بیہیویئر کے اندر ایکچولی ریفلیکٹ ہوتی آپ کو نظر آئے گی. اب میں ذرا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیے اب آئیں ذرا ایول کو سمجھیے. یہ آپ کو ورلڈ ویو سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے ہمارے بیہیویئر اور کس طریقے سے ہم چیزوں کو اپنے ارد گرد ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں. اب ذرا آپ کو آئیے, ایک مسلمان جو ہے وہ اپنا ورلڈ ویو لیتا کہاں سے؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا شاید ایکیڈیمک چیز زیادہ ہوگی, ایکیڈیمک نہیں لیکن تھوڑی سی ریفلیکشن والی چیز ہے. آبویسلی ماشاءاللہ بہت سے بھائی بہت سی چیزیں اچھی بتا کے گئے ہیں. چونکہ مجھے ٹاپک یہ دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں, یقین کریں کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا ریفلیکشن کریں اور اس چیز کو سمجھ لینا, ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. یقین کریں. یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمان کا جو ورلڈ ویو ہے نا, اٹ از ڈیپلی روٹڈ ان ہز بلیف سسٹم. یہ ہمارا ورلڈ ویو آتا کہاں سے ہے؟ یہ آتا ہے ہمارے بلیف سے, ہمارے ایمان سے. آپ نے دیکھا نہیں کہ میں بار بار توکل کی بات کر رہا ہوں, اللہ پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں کہ میرا رب موجود ہے, میرے رب کے ہاتھ میں یہ ہے, میرا رب. اٹس آل ڈیپلی روٹڈ ان آور بلیف سسٹم. امیجن کرے کہ وہ بندہ, وہ مسلمان جس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل آ رہی ہے یا یہ پریشانی آ رہی ہے, میرا رب کو پتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی,
اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرا رب اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے, وہ اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ماں باپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کو اللہ نے کوئی اولاد دی ہو اور اللہ ان سے وہ اولاد واپس لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا. اللہ کے رسول سے اب ذرا دیکھیے گا الفاظ, یہ الفاظ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ میری تکلیف کا احساس میرے رب کو ہے. یہ نہیں کہ میرا رب سمجھتا نہیں ہے کہ میرے بندے کو کیا تکلیف ہو رہی, نہیں, میرے رب کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف ہے. ذرا الفاظ سے اندازہ ہوگا آپ کو. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی ماں باپ کے بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں, وہ فرشتے جو اس بچے کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں. الفاظ ذرا سنیے گا, ڈائلاگ حدیث میں ذکر ہے, اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, وہ الفاظ جس پہ ہمارا ایمان ہے, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے. الفاظ کیا ہیں؟ قبضتم ولد عبدی, اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا, اس کی روح نکال لی, اس کی جان نکال لی. الفاظ دیکھیں کمپیشن کتنا ہے کہ میرے بندے کے بچے کو تم نے اس سے چھین لیا. فیقولون نعم, وہ کہتے ہیں اللہ ہاں بالکل. اللہ کہتے ہیں, دوبارہ اللہ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی, فؤادی کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا. الفاظ پہ غور کر سکتے ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کے حکم سے نا. یہ الفاظ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ایک مسلمان کو یقین ہو کہ میرا رب کو احساس ہے کہ میرا غم کتنا ہے, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ سمجھیے گا نا کہ میرے رب کو نہیں پتا کہ وہ بچوں کی جان ہے, ان کے ماں باپ کے لیے وہ کتنی قیمتی ہے. قبضتم ثمرۃ فؤادہ, کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا. آگے سنیے, فیقولون نعم, وہ کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ماذا یقول عبدی, جب تم نے یہ جان قبض کی تو اس وقت میرے بندے کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ, حالانکہ اللہ خوب جانتا ہوتا ہے. اللہ کو کیا نہیں پتا, اللہ کو پتا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا حمیدک واسترجع یا رب, اے اللہ جب جان نکالی تو اس کی زبان سے الحمدللہ نکلا, اس کی زبان سے تیری تعریف نکلی, اس نے تیری طرف رجوع کیا. اس کے جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو بجائے یہ کہ وہ کسی ایکس وائی زی کے دروازے پر جاتا اور تیرا شکوہ کرتا, وہ تیرے دروازے پر آیا اور تیرے سامنے اس نے رویا. اللہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے. آپ نے فرمایا تو جاؤ جنت میں جاؤ اور اس میرے بندے کے لیے جس کے بچے کو تم نے چھینا اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ, اس کا نام رکھو حمد کا گھر, تعریف کا گھر, کیونکہ اس بندے نے اس موقع پر بھی میری تعریف بیان کی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ورلڈ ویو کیا ہے. جب اس پر مشکل آئی تو اس کے منہ سے الحمدللہ نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل کو دیکھتے, پریشانی کو دیکھتے, آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کی تعریف, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے, ہر حال میں اللہ کی تعریف. امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ جو ورلڈ ویو ہے نا, یہ ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا رہتا ہے جتنا ہمارا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے. جتنا ہمارا ایمان ویک ہوتا ہے نا اتنا ہمارا ورلڈ ویو بہت مٹیریلسٹک اور لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے ہمیں چیزیں بڑی ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ میں سے جن لوگوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں, کانٹیکٹس لگے ہیں, آپ لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو آپ کو نا آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک مشین کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور بار بار آپ کے سامنے لینزز چینج کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آپ بتائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. آپ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا ڈم ہے, تھوڑا سا اور بتائیے. اچھا وہ کہتا ہے وہ ایک اور لینز ڈالتا ہے آگے. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا ویژن جو بلر ہوا ہوتا ہے وہ کلیئرر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی جیسے جیسے ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمیں حقیقتیں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس فلسفی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 4 درجے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مسلمان پر مشکل اور تکلیف آتی ہے تو 4 بیہیویئرز ہوتے ہیں. سب سے پہلا بیہیویئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جزا فضا. ایسا بندہ جزا فضا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اپنے آپے سے کنٹرول ہو جاتا ہے, اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنے کنٹرول کو لوز کر دیتا ہے, ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے.
اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، یہ ہے جزع فضا، یہ جازع ہوتا ہے. دوسرا لیول ذرا اوپر کا لیول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے اب ویژن کلیئر ہو رہا ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. صابر یہ وہ شخص ہے جس کو غم بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کہا ان العین لتدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، وان القلب لیحزن، میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور ساتھ کہا وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری دنیا سے رخصت ہونے سے ہم بہت غمگین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ باپ کے الفاظ ہیں، ریئلسٹک، یہ ایموشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں نبی سے صبر کر سکتا تھا، شاید اس کے ایموشنز نہیں تھے، روبوٹس تھے. علیاذ باللہ ایسی بات نہیں. تو یہ صبر ہے. صبر یہ ہے آپ کو غم ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بلکہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے کہا انہا رحمہ یا عبد الرحمن، یہ رحمت ہے، یہ رونا جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ رحمت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا صبر کیا، دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. اب تیسرا لیول بھی ہوتا ہے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں وہ ہے رضا کا. جب ویژن اور کلیئر ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے رضینا بقسمت الجبار فینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تکلیف آتی ہے وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیری تقدیر سے راضی ہوں. اور پھر جب اور ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر ایک وقت پتہ کیا آتا ہے، ابن عثیمین کہتے ہیں پھر شکر کا لفظ ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب ویژن اتنا کلیئر ہے، تکلیفیں آئی جا رہی ہیں اور اس کی زبان سے صبر جزا فضا کچھ بھی نہیں، بلکہ صبر تو ہے لیکن کہنے کا مطلب جزا فضا کچھ بھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہے. وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے پاگل ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہو، پاگل آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلسطین کی ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں. سوچیں یار یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایمان دیتے ہیں کہ امیجن نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام یہ ہے الفتن والبلایا والمحن والرزایا او فوائد البلوى. یہ کتاب کا نام یہ ہے کہ جو انسان پر مشکلات آتی تکلیف اس کے فائدے کیا ہیں. انہوں نے 20 سے 21 یا 22 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر. اللہ یعنی مشکل آ رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ راضی ہے اللہ سے، وہ شکر ادا کر رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی میرے اوپر تکلیف آتی ہے میں 3 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں 3 دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں. پہلا کس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے جو تیری طرف سے پریشانی آئی ہے وہ دین کے معاملے میں نہیں آئی، دنیا کے معاملے میں میرا دین محفوظ ہے الحمدللہ، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں اللہ شکر ہے اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. اور تیسرا اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ کہ الٹیمیٹلی تو نے مجھے اس کا ریوارڈ دینا، جنت کے اندر تو میرے درجات بلند کرے گا اس کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک مسلمان کا پرسپیکٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم آج فلسطین کے تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا اللہ کے ہاں قرب اور مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ سکتی کتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، بہترین the best of the times. تو ایک مسلمان ان چیزوں کو اس طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے. آخری بات انشاءاللہ کر کے میں ختم کروں گا اور وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا ہمارے دین کے اندر ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کے ریزنز بیان کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں، کافروں کی، ظالموں کی، ان کی زندگی بڑی چل میں. ہم کہتے ہیں یار یہ تو انجوائے کر رہے ہیں، دے آر ہیونگ دا ٹائم آف دیئر لائف. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 پوائنٹس بتاتا ہوں مسلمانوں کے حوالے سے اور 3 پوائنٹس بتاتا ہوں ڈس بلیورز کے حوالے سے. اللہ مسلمانوں کو تکلیفیں زیادہ کیوں دیتا ہے؟ 3 وجوہات ہیں. اور اللہ ہمارے مقابلے پہ کافروں پر زیادہ دنیاوی نعمتیں کیوں نچھاور کرتا ہے؟ 3 ریزنز ہیں. پہلا ریزن مسلمانوں کے حوالے سے ٹو ٹیسٹ آور فیتھ. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟
بڑی آزمائشیں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کی کمی سے بھی ہم آزمائیں گے, تکلیفوں سے بھی, یعنی مشکلات سے, قتل و غارت, اس طرح کی سب چیزوں سے, موت سے ہم آزمائیں گے. دوسری, ایکسپیشن آف ون سینس, گناہوں کا کفارہ. مسلمانوں پر اس لیے آزمائشیں آتی ہیں زیادہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں, انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کے سامنے پیش ہو تو بالکل صاف ستھرا ہو. جس طریقے سے کلینزنگ, ابن تیمیہ کہتے ہیں جس طرح کلینزنگ ہوتی ہے نا, آپ نے جیسے آپ کو کھرچنا پڑتا ہے, obviously جتنا زیادہ داغ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اس پہ ڈٹرجنٹ لگانا پڑے گا, زیادہ اس کو, یعنی ایون اگر آپ اس پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی طریقے سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے ان مشکلات کی وجہ سے دھو ڈالتے ہیں, اور جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو بالکل ایسے جیسے اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا. تیسری ریزن وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن اس کے اتنے اچھے اعمال نہیں ہوتے, یعنی اتنی اس کے اندر اس نے کی اکمپلشمنٹس یا اچیومنٹس نہیں ہوتی, تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ مشکلات زیادہ ڈالتا ہے, اس طریقے سے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. انسان کے لیے بینیفیشل. اب کافروں کے حوالے سے آخری 3 چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ کیوں ملتا ہے. ہمارا دین یہ بتاتا ہے, the first thing is, اس لیے زیادہ ملتا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی ورتھ کوئی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی پوری نعمتوں کی ورتھ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. تو اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں. دنیا کی ورتھ لیس چیز ہے. دوسری چیز, ٹو پنش دم اینڈ ٹو میک فتنہ فار دم. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی لگژریز کو ان کے لیے فتنہ بناتے ہیں تاکہ وہ اور رسی دراز ہو, تاکہ وہ اور ظلم کریں, تاکہ اللہ کے ہاں ان کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہو. ظاہر ہے جتنا ظلم ہوگا سزا اتنی, اللہ نے انصاف کرنا ہے. اور آخری چیز یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اچھائیوں کے ریوارڈ دنیا میں ہی دے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے, اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرے, کوئی کافر یا ڈسبلیور نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا, چونکہ اللہ نے انصاف کرنا, اس کا ریٹرن ضرور دینا ہے. تو ایسے بندے کو اللہ نے آخرت میں کوئی ریٹرن نہیں دینا کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ویلتھ دے دیتے ہیں, اللہ ان کو مال دے دیتے ہیں, اللہ ان کو یہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں, تاکہ کیا ہو کہ وہ دنیا کے اندر ہی اپنے اعمال کوئی اچھے, اگر کیونکہ ظاہر ہے کچھ نیکیاں وہ بھی کر لیتے ہیں, کچھ وہ اللہ کی, یعنی جو معصوم یا پھر آپ سمجھ لیں مظلوم لوگ ہیں ان پر کچھ وہ بھی پیسے اسپینڈ کر لیتے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر ہی ریوارڈ مل جاتا ہے, لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کے ساتھ مشکلات وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے, اور کافر کے لیے جو اچھائیاں ہیں وہ اصل میں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن یہ ورلڈ ویو ہمارا کب چینج ہوتا ہے کہ ہم اس کو, ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم کافروں پر آزمائشیں یعنی اچھائیاں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں ان پر احسان ہو رہا ہے, اور مسلمانوں پر ہم جب تکلیفیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جیسے ہی ہمارا ورلڈ ویو چینج ہوتا ہے تو we change the sides and we start seeing things with the totally opposite understanding. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارا ایمان مضبوط کرے تاکہ ہم ان چیزوں کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ سکیں. اور یقین یہ اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ اس پہ مزید اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان اور بھی مس انڈرسٹینڈنگز یا کنفیوژنز ہیں ان کو واضح ان کو حل کر دیں گے. تو باقی اس کی فلسافیکل سائڈ دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے ہمیں صبر عطا کرے, خاص طور پہ جو آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں, فلسطین کے حالات ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.